بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز۔ میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی۔ ملکی سیاست میں 12 مارچ نے تو تہلکہ مچایا ہی مچایا، مگر 13 مارچ نے بھی کوئی خاص تہلکہ کم نہیں مچایا۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتائیں کہ کل اپوزیشن جو کہ پی ڈی ایم ہے اور حالیہ حکومت کی پارٹی پی ٹی آئی، دونوں کے درمیان سخت مارکا ہوا، مگر ان میں کچھ سوالات تھے جو کہ منظر عام پر آئے، جس کے بعد چاہے پٹواری ہوں، چاہے یوتھیے ہوں، چاہے جیالے ہوں، ان سب کے اوپر سوالات کھڑے ہو گئے۔ اصل چیز اور اصل کہانی یہ ہے سمجھنے کی، آخر کیا ہوا کل کے الیکشن میں، جب اپوزیشن کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پہ جمع تھی اور اپوزیشن جو ہے وہ اکثریت میں تھی، اور مائنورٹی میں کیسے آ گئی، اور جو کہ مائنورٹی میں وہ اکثریت میں کیسے آ گئی۔ بہت سے لوگوں نے بہت سے الزامات لگائے، مگر حقائق پر مبنی باتیں کسی نے نہیں کی۔ ہم آپ کو کچھ حقائق پہ مبنی باتیں بتائیں گے اور آپ کے لیے سوال چھوڑیں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے کہ کیا مریم نواز صاحبہ سچ بول رہی ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب سچ بول رہے ہیں، یا پھر عمران خان صاحب سچ بول رہے ہیں، یا پھر وہ لوگ سچ بول رہے ہیں جو کہ اس کو دور بیٹھ کر انالائز کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اس کی شفافیت پہ، اور ان لوگوں کے کردار کے اوپر بات کر رہے ہیں جن کے اوپر بھروسہ کیا جاتا تھا۔ اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید معلومات ملتی رہیں۔ ہم یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ حالیہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کی طرف سے ایک بات تو بڑی واضح طور پر آئی کہ اپوزیشن کو ہم کسی طور پر بھی سکون کا سانس لینے نہیں دیں گے۔ آخر یہ بات کیوں منظر عام پائی، یہ بات سمجھنا آپ کو بہت ضروری ہے، کیونکہ عمران خان کا ایک اسٹانس ہے کہ میں چوروں کو پکڑ کے واپس لاؤں گا۔ اب ان چوروں میں بہت سے لوگ ہیں، چاہے وہ کرپشن کیے ہو، چاہے وہ غلط فیصلے کیے ہوں، چاہے انہوں نے قتل کیے ہوں، اور یہ بھی بات طے ہے کہ آپ جو یہاں سے بھاگا، جو یہاں سے گیا، وہ واپس نہیں آیا، اور جو یہاں ہے ان کے پاس ان کے حساب سے ثبوت نہیں ہے۔ اب عوام کو اگر میں کسی میڈیا چینل پہ بیٹھ کے یہ کہوں کہ میں ان چوروں کو واپس لاؤں گا، انہوں نے اتنا پیسہ برباد کیا یا اتنا پیسہ کھا لیا، تو عوام بیچاری ہماری ایسی سادی ہے کہ وہ اس بات پہ منوان یقین بھی کر لیتی ہے، مگر عدالت ثبوت مانگتا ہے، اور ثبوت نہ ہو تو پھر عدالت سے وہی لوگ بری بھی ہو جاتے ہیں، اور بری ہونے کے بعد وہ آپ کے اوپر الزام تراشی کرتے نظر آتے ہیں۔ تمام لوگوں کو اس بات کا اشارہ مل چکا ہے کہ اس وقت جو سینٹ کے الیکشن تھے اس میں کہانی کیا ہوئی، کس نے کیمرے امپلیمنٹ کیے یا کیمرے جو ہیں وہ انٹیکٹ کیے ان جگہوں پہ جہاں سے بآسانی جو ہے وہ ووٹر کو ٹریک کیا جا سکتا تھا۔ یہ بھی بات آپ کے سوچنے کے لیے ہے کہ کیا 24 گھنٹوں میں ہی وہ کیمرے انسٹالڈ ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی بھی بیوقوف 24 گھنٹوں کے اندر اس طرح کا کام نہیں کرے گا۔ یا تو یہ پرانا کام ہے، اور اس پرانے کام میں بوتھ کی میں بات نہیں کر رہا، جو اوپر اپر سائڈ ایل سی ڈی پہ لگے ہوئے تھے، جو کہ جہاں پہ آیات لکھی ہوئی تھی وہاں پہ لگے ہوئے تھے، یہ تمام چیزیں ٹریک کرنے کے لیے آپ کو 24 گھنٹے درکار نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ عرصہ درکار۔ صادق سنجرانی کے بارے میں کہا گیا کہ 5:30 بجے، صادق سنجرانی صاحب کا تو اس میں کوئی کردار ہی نہیں ہے۔ جن کا کردار ہے اس کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ نے بہت کھل کر اظہار کیا اور کہا کہ اداروں نے یہ کام کیا ہے۔ کبھی وہ فون سے ڈرانے کی بات کرتی تھی، تو کبھی انہوں نے کہا کہ وہ پس پردہ کچھ لوگوں کے تھرو وہ ڈراتے تھے اور لوگوں کے ساتھ یہ کام کرتے تھے۔ اب ایک ججمنٹ کے حوالے سے مظفر حسین شاہ نے نہ سوچا اور وہ 8 ووٹ مسترد کر دیے گئے۔ اب جو وہ 8 ووٹ مسترد کیے گئے تھے، اصل کہانی کچھ اس طریقے کی ہے کہ وہ لوگوں نے جان بوجھ کے مسترد کیے۔ اب اگر جان بوجھ کے مسترد نہیں کیے ہوتے تو اس ایک شخص کے بارے میں کیا تھا کہ جس نے دونوں کینڈیڈیٹس کے اوپر مہر لگا دی۔ سینیریو یہ ہے کہ جیسے ہی الیکشن کا رزلٹ آیا تو طلال چودھری نے اپنا ایک ٹویٹ پھینکا جس پہ بلاول بھٹو زرداری نے ڈائریکٹلی آنسر کیا کہ بھائی جمہوریت کا مزہ، نیوٹرل رہنے کا مزہ دیکھ لیا آپ نے، اور دوسری طرف ان سے یہ کہا گیا کہ تنظیم سازی کی بات یاد دلا دی انہوں نے کہ رات 3 بجے کی کون سی تنظیم سازی ہو رہی تھی۔ تو یہ تو ایسے کچے چھٹے ہیں کہ اب تک حل ہی نہیں ہو پا رہے۔ اصل جو کہانی ہے وہ عمران خان صاحب کو جوڈیشل ریفارمز لانے کی ضرورت ہے۔ اگر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں سچ کا ساتھ دیتا ہوں تو ان کو اس کے خلاف انکوائری کرنی چاہیے، اور 8 ووٹ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ 8 ووٹ ایک ساتھ جو ہیں اس طریقے سے خراب ہو جائیں، اور اگر ہو گئے ہیں تو اس کی تفتیش کرائی جائے، یا پھر جو کورٹ کی 2007 کی ججمنٹ ہے اس کو پھر دوبارہ موضوع بحث لایا جائے کہ واقعی اگر ووٹر کی انٹینشن پتہ چل جاتی ہے تو پھر تو صادق سنجرانی ہار گئے اور یوسف رضا گیلانی جیت گئے۔ اگر تو یہ ہو جاتا ہے تو یہ میجر اپسٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ڈپٹی چیئرمین کے حوالے سے مولانا عبدالغفور حیدری، جو کہ پی ڈی ایم میں ہی بہت سارے ایسے اراکین ہیں جنہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا، مگر
مولانا فضل الرحمان کو اقتدار میں رہنے کی حوالے سے ان کو یہ کام دیا گیا، ان کو یہ سیٹ الاٹ کی گئی. یہ غفور حیدری سے بغض کہہ لیں، لوگوں نے بغض نکالا اور انہوں نے حکومت کے پلڑے میں ووٹ ڈال دیے، جس پہ مریم نواز صاحبہ کا پھر ایک ٹویٹ آیا. انہوں نے کہا اداروں نے اپنا کام کر دیا. اب اگر اداروں نے اپنا کام کر دیا تو اس بھونڈے انداز سے کرے گی کیا اداروں کو کیا اسٹریٹجی نہیں پتہ؟ ملک کی سیکیورٹی سنبھالنے والے وہ ادارے آپ کو نہیں سنبھال سکتے، یا آپ کی پارٹی یا آپ کے اس منشور کو نہیں سنبھال سکتے. اگر نہیں سنبھال سک رہے تو یہ بات بھی کلیئر ہو جائے گی. عمران خان صاحب پہ الزام تو کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ کام بھی کچھ نہیں ہوا، مگر بات یہ ہے کہ وہ بھی سابقہ روایاتوں پہ چلتے ہوئے اپنے ہی مشیران کرام کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیا جائے، نہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی کارکردگی کے بارے میں بتایا جائے. آپ بتائیں، مراد سعید صاحب ہوں، علی زیدی صاحب ہوں، انہوں نے میڈیا پہ آ کر اپنی کارکردگی کے حوالے سے کتنے بیانات دیے، اور شہریار آفریدی صاحب ہوں جو کہ کشمیر کے معاملے کے اوپر اتنی چیزیں اٹھیں اور ان کا بیان کہاں تھا. پھر اگر ہم بات کریں تو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں شیخ رشید صاحب، انہوں نے اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے جب بات کی تو انہوں نے کہا میں مالیشیا نہیں ہوں. آخر اس طرح کا بیان دینے کے بعد آپ نے خود اپوزیشن کو زبان دی اور انہوں نے آپ کے خلاف اور آپ کی اتحادی جماعت کے خلاف جو ہے وہ دراندازی کی یا زبان درازی کی. دونوں چیزوں کے بارے میں عوام کو سوچنا پڑ رہا ہے کہ آخر یہ کہانی کہاں جا رہی ہے اور کس طرف کون کہاں لے کے جا رہا ہے. آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ اگر تو یہ کیمروز کی امپلیمنٹیشن، کیمرے جتنے بھی ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے تو آخر ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کہاں تھا؟ ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کو فوراً جو ہے نا وہ اریسٹ کرنا چاہیے اور اس کے حوالے سے تحقیقات کرنی چاہیے. بلاول بھٹو زرداری نے بھی بڑا ایک واضح اسٹانس لیا اور بڑا بردبارانہ جو ہے بیان دیا کہ ہم عدالت جائیں گے. عدالت سے آپ دیکھ لیں کہ جوڈیشل ریفارمز ہیں، اسٹے آرڈر اگر آ گیا تو چلتے رہیں گے صادق سنجرانی، پھر اس کے بعد کسی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے وہ معذرت کر لیں گے، پھر اس کے بعد کوئی اور معذرت ہو جائے گی، چلتے چلتے یہ ٹینیور اسی طرح 6 سال کا کھنچ جائے گا اور پھر صادق سنجرانی 6 سال بعد کھڑے ہوں گے. اس وقت پی ٹی آئی ہوتی ہے، مسلم لیگ نون ہوتی ہے یا پیپلز پارٹی ہوتی ہے، اور ان سب سے اہم بات کہ پی ڈی ایم کا اتحاد رہتا ہے، کیونکہ اس وقت پی ڈی ایم کا اتحاد ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت جو مارچ کے حوالے سے جتنے بیانات آ رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد کے بجائے پنڈی کی طرف رخ ہو جائے گا، تو پھر پنڈی کی طرف تو بھنڈی بھی ملے گی وہاں پر، اور بھنڈی کھائیں گے یا لیس، اس کا جو لیس ہے وہ ان کو سلپ کرے گا. تو بہت ساری چیزیں منظر عام پر آتی دکھائی دے رہی ہیں اور اس وقت سیاسی صورتحال بہت ہی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. پی ڈی ایم کا اشتراک، یا پی ڈی ایم کہتے ہیں کہ بیچ چوراہے پہ پھوٹے گی اس کی ہنڈیاں، تو انتظار کریں آپ بھی اور ہم بھی کہ اس وقت پی ڈی ایم کی ہنڈیاں پھوٹتی ہے یا پھر صادق سنجرانی کی ہار ہوتی ہے جوڈیشل ورڈکٹ کے بعد. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. شکریہ.